کہا جاتا ہے جی یہ جو کیلا اترا تھا نا یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اترا ہے. کیوں جی؟ کہا جاتا ہے جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوہ احد کے اندر معاذ اللہ دندان مبارک شہید ہو گئے. خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ دندان مبارک اگر شہید ہو جائیں تو حضور کے تو حسن پر لفظ کھڑا ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بالکل شہید نہیں تھے ہوئے غزوہ احد میں. صرف ایک دانت مبارک کا تھوڑا سا کنارہ مبارک جو ہے وہ شہید ہوا تھا، اور جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام کیا کرتے تھے تو وہاں سے نور کی شعاع نکلا کرتی تھی، نور کی لاٹیں نکلا کرتی تھی. تو دندان مبارک کے شہید ہونے کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے. پھر اس پر کہا جاتا ہے حضرت اویس قرنی نے جب ان کو پتا چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تو دندان مبارک شہید ہو گئے تو انہوں نے ایک ایک کر کے معاذ اللہ سارے دانت توڑ دیا. استغفر اللہ. خدا کا خوف کرو. عقل کے ناخن لوگ کیا بندہ بات بیان کر رہے ہیں یار، عجیب بات ہے. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کسی ہستی کا ہو، جلیل القدر تابعی ہوں، اور وہ یہ کام کیسے کر سکتے؟ اور یہ تو عقلاً اور شرعاً بالکل درست ہی نہیں ہے. شرع اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ جسم اللہ کی امانت ہے. میں اگر اس میں کوئی خیانت کرنا چاہوں، میں اس میں سے کسی شے کو توڑنا چاہوں، کاٹنا چاہوں تو شریعت اجازت ہی نہیں دیتی. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ممانعت ہے. بندہ اپنے جسم کے اندر کوئی شے بھی کسی چیز کے اندر عمل دخل نہیں کر سکتا، اس کو توڑ نہیں سکتا، اس کو جان بوجھ کے کاٹ نہیں سکتا، اجازت نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ حضرت اویس کرنی کے لیے پھر جناب چونکہ آپ نے معاذ اللہ دانت توڑ دیے تھے تو دانت توڑنے کے بعد جو ہے وہ پھر اب آپ کھاتے کیا؟ کہتے ہیں جی پھر وہ کیلا نازل ہو گیا. جی وہ کیلا پھر حضرت اویس کرنی کے لیے اترا تھا جنتوں سے. یہ من گھڑت واقعہ ہے، جھوٹا واقعہ. لوگ بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے جناب سر لگا کے کان پہ ہاتھ رکھ کے پیسے بٹور کر اوگ گئے. تو یہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی چیزیں ہمیں سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وعید کے اندر ہم بھی آ جائیں کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضور نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ منسوب کیا، حضور فرماتے ہیں اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے.